السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں قرۃ السبحان ایپیسوڈ 2 کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا ہوا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں شروع میں عثمان صاحب نے جرگہ بلایا ہوتا ہے، جو کہ اس میں کہتے ہیں کہ شہنشاہ بے کو وہ ایک فرائض سونپ رہے ہیں۔ جو فرائض ہوتا ہے کہ جو مرزا فتح کر رہے ہوتے تھے اورحان صاحب، وہ فرائض وہ شہنشاہ بے کو دے دیتے ہیں اور باقی ساری ذمہ داریاں وہ علاؤدین بے کو دیتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ جرگہ بلاتے ہیں۔ اور نیلوفرا تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ دیدار خاتون گونشا کو بھر رہی ہوتی ہے نیلوفرا کے بارے میں، اور پھر دیدار خاتون کا بیٹا آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جرگے میں کیا ہوا۔ شہنشاہ بے اور علاؤدین کو ذمہ داری دی گئی، اسی لیے نیلوفرا شوق ہو جاتی ہے کہ وہاں علاؤدین اورحان نہیں تھا تو یہ جرگہ کیسے ہوا۔ تو وہیں لون خاتون کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ جرگے کی طرف نکل پڑتی ہیں، اور یہ دیکھ گونشا کو حیران ہی ہوتی ہے کہ وہ کیسے جا رہی ہے۔ اور پھر نیلوفرا اور گونشا کی تھوڑی بہت نوک جھوک ہوتی ہے اس معاملے میں، اور پھر ملون خاتون جاتی ہیں جرگے کی طرف جلدی سے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاید شہنشاہ بے بنائی جائے، اور پھر وہ اجازت لیتی ہیں اورحان صاحب سے، اور پھر وہ اندر آ جاتی ہیں۔ اور ملون خاتون کہتی ہیں اورحان بے کے غیر موجودگی میں یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر اورحان بے دکھائے جاتے ہیں کہ کوئی فرائض کر آ رہے ہو یا کوئی جنگ لڑ کے۔ وہیں حلیمہ بھی وہیں ہوتی ہے، تو اورحان کے ساتھ تو حلیمہ چلتی ہی ہے۔ یہ سین تو ہمیں بہت مست لگتا ہے۔ اور پھر ہمیں عثمان صاحب دکھائے جاتے ہیں۔ اورحان صاحب دوسری طرف آ جاتے ہیں قبیلے میں، جہاں سب لوگ خانہ بطوری پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر علاؤدین اٹھ کے کہتا ہے بھائی آپ کہاں تھے، آپ کیوں نہیں آئے؟ اور پھر شہنشاہ بھی اٹھ کے اورحان کو بتاتا ہے کہ عثمان بے نے سارے فرائض علاؤدین بے کو دے دی ہیں۔ اسے سن کے اورحان بہت خوش ہوتا ہے اور علاؤدین کو مبارکباد بھی کہتا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے بھائی آپ کہاں تھے، آپ کی غیر موجودگی میں بابا نے مرزا کے فرائض شہنشاہ بے کو دے دیے ہیں۔ اور اسے سن اورحان بے کو غصہ آ جاتا ہے اور پھر وہ تلوار نکالنے لگ جاتے ہیں اور پھر خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ علاؤدین بے روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ نہیں روکتے، اور پھر وہ عثمان صاحب کے سامنے جاتے ہیں مگر وہ اپنی تلوار کو عثمان صاحب کے سپرد کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا تو ان کی تلوار بھی لے لی جائے۔ اس وجہ سے غصے سے اورحان صاحب چلے جاتے ہیں، اور عثمان صاحب پھر دکھایا جاتا ہے عثمان صاحب کو جب حلیمہ ملنے آتی ہے اپنے بابا سے، اور پھر یہی کہتی ہے کہ اورحان صاحب کی غیر موجودگی میں آپ نے یہ فیصلہ کیسے لیا؟ بابا، اورحان بھائی اپنا کرتب نبھانے گئے تھے، اور پھر حلیمہ کو تلوار کے وہ دے دیتی ہے، اور وہیں ایک طرف ملون کے گود میں عثمان صاحب بیمار ہو جاتے ہیں۔ اورحان اور علاؤدین دونوں آتے ہیں ساتھ، اور پھر ہمیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے جرگتائی کو، جہاں ایک کمانڈر آتا ہے، یعنی منگولوں کا کمانڈر آتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے جرگتائی سے کہ مجھے عثمان صاحب سے ملنا ہے۔ اور پھر ہمیں ایک نیا منگول دکھایا جاتا ہے، تیمورتاش نویان، جو کہ تیمورتاش نویان ایک منگول ہوتا ہے، شاید یہ بہت ہی خطرناک منگول ہے میرے حساب سے اورحان غازی میں۔ پھر ہمیں تیمورتاش کا اس کا جنگجو دکھایا جاتا ہے جو عثمان صاحب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور پھر علاؤدین اور سب دکھائے جاتے ہیں، اور پھر سب کو تشریف لانے کی کوشش کرتا ہے عثمان، مگر وہ اورحان کو روک لیتا ہے، اس سے کہتا ہے بران کو لا کر دو میرے پاس، اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں تیمورتاش نویان دکھایا جاتا ہے اور تیفور دکھایا جاتا ہے کہ جو اس کے پاس آیا ہوتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، شاید کچھ جنگ ہونے والی ہے۔ پھر ہمیں علاؤدین اور اورحان اور نیلوفرا کو دکھایا جاتا ہے۔ اورحان کہتا ہے تو بابا کے علاج کرنے والے کو دھیان سے دیکھو، شاید مجھے ان پر شک ہے، تو پھر یہ بات کہہ کے چلا جاتا ہے، اور پھر ہمیں
رات کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں زہر ہوتا ہے نکل پڑتا ہے برسا کی طرف، اور پھر وہاں اسے کچھ پیغام دیے جاتا ہے، اور اس لیے پیغام دیا جاتا ہے کیونکہ برہان اس قلعے میں موجود ہو سکے۔ اگر وہ تیکفور سے بات کر رہا ہوتا ہے تیکفور کا دھیان ہٹ جائے دوسری طرف سے، اور ادھر سے ہمیں دکھایا جاتا ہے برہان پیچھے سے چل رہا ہوتا ہے برہان صاحب کو بچانے کے لیے۔ تو اسی لیے جرکوتا الجھن میں ڈال رہا ہوتا ہے تیکفور کو، اور اس سے وقت گزار رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں برہان صاحب قلعے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ وہاں تک پہنچ بھی جاتے ہیں، اور پھر برہان صاحب بہت بہترین نگاہ سے برسا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں برسا ضرور فتح کروں گا۔ اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے قبیلے میں عثمان صاحب بیمار پڑے ہوئے دکھائے جاتے ہیں، وہیں شہنشاہ بے علاؤالدین بے شہنشاہ بے بھڑکاتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں برہان کو، جو کہ مجھے بہت اچھا نہیں لگا۔ اور پھر وہاں برہان خود بخود گرفتاری کروا لیتا ہے کیونکہ وہ برہان صاحب کے پاس پہنچ سکے، اور پھر وہ بے ہوشی کا ناٹک کرتا ہے۔ جب جنگجو اس کے پاس آتے ہیں تو وہ سب کو مار دیتا ہے، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے برہان صاحب کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نکال رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے علاؤالدین اور شہنشاہ بے تیمور شاہ نویان کے پاس جاتے ہیں، اور یہ دو لوگ کچھ باتیں مختلف کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے قبیلہ جہاں حلیمہ افسوس میں ہوتی ہے، وہیں درجن سپاہی آ جاتا ہے اور وہ حلیمہ کو گھوڑا دینے آتا ہے، اور حلیمہ کو حیران ہوتا ہے یہ اپنا گھوڑا کیوں دینے آتا ہے، اور حلیمہ خوش بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں قلعے کی طرف دکھایا جاتا ہے جہاں جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور پھر برہان صاحب نکال لیتے ہیں برہان صاحب کو۔ پھر نیلوفر حلیمہ سے کہتی ہے مجھے ہمارے عثمان صاحب کے ٹھیک کرنے والے پر شک ہے، اور پھر نیلوفر ان کے کمرے میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے جب وہ عثمان صاحب کو دوائی دیتے ہیں تو وہ گلوز پہن لیتے ہیں، انہی گلوز کے برہان صاحب ان سے کہتے ہیں۔ نیلوفر وہیں اندر آنے لگتے ہیں وہ، اور پھر وہیں ہلوفرا چھپ جاتی ہے، اور پھر یہ دیکھیے یہ کیسے دیکھ ہی سکتے ہیں یہ درویش کیسے کسی کو معلومات دے رہا ہوتا ہے، وہیں ہولوفرا دیکھ رہی ہوتی ہے چپکے سے، اور پھر باہر نکل کر آتی ہے۔ پھر برہان صاحب اور برہان صاحب قبیلے میں آ جاتے ہیں، اور لوگ برہان صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، برہان صاحب عثمان صاحب سے ملنے کی کہتے ہیں، اور برہان صاحب انہیں لے آتے ہیں، وہیں عثمان صاحب کی بہت ہی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور انہیں دیکھ برہان حیران ہو جاتا ہے، اور برہان ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ برہان انہیں بہت دردی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے عثمان صاحب بہت پسند ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب کو جو کہ بہت بیمار ہوتے ہیں، اور وہ آنکھیں کھولتے ہیں اور برہان کو دیکھتے ہیں۔ برہان بتاتا ہے مجھے برہان نکال کر لایا، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے عثمان صاحب برہان کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے ناک میں سے خون آنے لگتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید عثمان صاحب کی یہاں ڈیتھ ہو جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عثمان صاحب بچیں گے کہ نہیں؟ اپنی کمنٹ میں رائے دیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو، شیئر کرو، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو۔